یہ واقعہ ہے قرآن کا۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جس کا کوئی وجود ہی ثابت نہیں؟ یہ واقعہ ہے توحید کا۔ آخر کہا ہے تیرا اللہ، تمہارے رب کا کوئی خاندان بھی ہے کہ نہیں؟ آخر اس کے ماں باپ کی ہی مثال دے دو۔ یہ واقعہ ہے مشرک اور مومن کی جنگ کا۔ یہ واقعہ ہے سورہ اخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آج کے اس وقت میں ہم سبھی کو سورہ اخلاص یاد ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا۔ صحیح مسلم 742 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ہم ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلا سورہ اخلاص یاد کراتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ چھوٹی اور سب سے ایزی ہے، لیکن اس سورہ کے معنی سب سے بڑے، جو مشرکین اور کافروں کا منہ بند کر دیتی ہے۔ جو یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کا خاندان کیا ہے، وہ کیسے دکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک کرارا جواب ہے۔ تو آئیے جانیں گے بڑے سینیمیٹک اور پیارے انداز میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا، کن لوگوں پر نازل کیا اور کیوں نازل کیا۔ ابو حدے، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے، وہ توحید والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب توحید اور شرک کی جنگ شدت پر تھی۔ کفار اللہ کی ذات پر سوال اٹھا کے ان کی توہین کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق مشرکین مکہ کے ایک گروہ نے، جس میں ہمارے نبی کے چاچا ابو جہل اور ولید بن مغری جیسے سردار شامل تھے، جن لوگوں نے مل کر ہمارے نبی سے یہ سوال کیا، اس کا باپ کون ہے؟ کیا وہ سنے چندی کا بنا ہے؟ اگر آپ نے دیکھے رہے گے کافروں کے خدا جو ہے، وہ کافر لوگ اپنے خدا کو سونا اور مٹی کا بناتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ سونا، چاندی یا مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ بھی لگتا کہ ہمارے اللہ کا کوئی خاندان ہے، اور جب ان کا گھمنڈ اور غرور حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے اپنی پہچان اور توحید کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں سورہ اخلاص کی پہلی آیت کا مطلب۔ شروع کروں گا اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ پہلی آیت کا یہ معنی ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ کل کا معنی یہ ہے کہ کہہ دیجئے۔ یہ لفظ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے، وہ ہمارے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، آپ میرا جواب ان کو کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا کہ تم اسے کہہ دو یہ میرے سامنے سے چلے جائے، مجھے اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ تھرڈ پرسن میں ان سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کل اللہ احد، کل کے بعد آتا ہے هو اللہ احد۔ هو اللہ احد کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ احد لفظ یوز کیا گیا ہے، واحد نہیں۔ اگر واحد کا لفظ یوز کیا گیا تھا تو واحد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک اکیلا، لیکن اس کے ساتھ میں بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، مطلب ایک ہے تو اس کا دوسرا بن سکتا ہے۔ لیکن جو احد ہوتا ہے اس کا کوئی بھی مثال نہیں ہوتی، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، وہ ایک اکیلا تو اکیلا ہی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ کی آیت نمبر 2 پہ۔ اللہ الصمد، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ اس آیت میں صمد لفظ کا یوز کیا گیا ہے۔ صمد کے 2 معنی آتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، دوسرا کہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اس کو جوڑیں تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ایک اللہ تعالیٰ پہ۔
اب آتے ہیں سورہ کی آیت نمبر 3 پر. لم یلد ولم یولد. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے ہیں. ایک طرف مشرک اور کافر اس جواب کو سن کر حیران ہوئے تھے تو دوسری طرف صحابہ اور نیک لوگ اس آیت کو سن کے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ اب ان سے بھی کافروں یہ سوال پوچھے گے نہیں کہ تمہارے اللہ کا کوئی باپ ہے، ماں ہے، یا اللہ کی کوئی اولاد ہے بھی نہیں. اس آیت میں یوز کیا گیا ہے لفظ لم یلد. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی بیٹا پیدا کیا یا بیٹا جنم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس تمام رشتوں سے پاک ہے. اس کے ساتھ آتا ہے ولم یولد. ولم یولد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے نہیں ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب تمام رشتوں سے پاک ہے. اب آتے سورہ کی آیت نمبر 4 پر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اس آیت میں کفواً احد لفظ یوز کیا گیا ہے. احد کا معنی ہم نے پڑھے تھے کہ احد یعنی کہ اکیلا، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کے کوئی برابر نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کفواً احد اللہ تعالیٰ کے جیسا اس پوری کائنات، اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سورہ کا یہ معنی ہے کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اب یہ تو تھی 1400 سال پہلے کی بات، لیکن آج کی زندگی میں اس سورے کو لے کر ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی میں اس سورے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ آج کے اس دور میں بہت سارے مشرک ہم سے سوال کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ تمہارا اللہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی فوٹو تو بتاؤ. آپ کیا کہیں گے مسلمانوں کے اللہ کے بارے میں؟ اگر تمہارا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی فوٹو تو بتاؤ. تو ہمیں اس پر کوئی جواب نہیں دینا، کیونکہ ہدایت دینا اور لینا اللہ کا کام ہے. ہم الٹا سیدھا بول کر اپنی زبان گندی کریں گے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. جب تک اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیں گے وہ دین پر نہیں آئیں گے، اللہ کو الٹا سیدھا بولنا بند نہیں کریں گے. اور اگر ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، جیسا کہ بیچ میں ہوا تھا آئی لو محمد کے بینر لگانے پر. تمہاری اتنی ہمت کہ تم محمد کے بینر لگاؤ. آخر کون تھا محمد؟ کیا تم نے اس کی شکال بھی دیکھی ہے کبھی؟ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلی اٹھائے، ان کی گستاخی کرے، تو ہمیں کچھ نہیں کہنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیائی طور کے حساب سے ہمیں کچھ لیگلی ایکشن لینا چاہیے. اور آپ کو میں ایک حدیث بتاتے چلوں. طائف کے موقع پر جب چھوٹے چھوٹے بچے اور جوانوں نے تک ہمارے نبی کو کوڑے مارے تھے، ہمارے نبی کا خون جب پیر کے جوتوں تک بھر گیا تھا، تب جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے ہمارے نبی کو بولا تھا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس بستی کو ریزہ ریزہ کر دوں. لیکن ہمارے نبی نے ایک ہی بات کہی کہ آج نہیں ایمان لائے تو کل ایمان لائیں گے. تو اسی طرح میں آپ کو کہوں گا، اگر کوئی مشرک آپ سے یہ چیز کہتا ہے تو آپ اپنے من میں ایک ہی بات رکھیں کہ آج ایمان نہیں لائے تو کل ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو آج ہدایت نہیں دے گا تو کل اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دے گا. تو یہی تھی آج کی سورہ اخلاص کی ویڈیو. اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا تو پلیز میرے چینل توحید گائیڈ کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں بھائی بہنوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.